بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 170 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت اقتضاء وجوب الشیء لحرمت ضدہ سے لے کر وَأَمَّا ضد الخاص فقد يقال تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 کہ آیا وجوب الشیء یعنی کسی بھی چیز کا وجوب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد حرام ہے یا تقاضا نہیں کرتا؟ یہ مسئلہ ہے، کلی مسئلہ ہے جس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2 اقتضاء کسے کہتے ہیں، اقتضاء سے کیا مراد ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 پھر مشہور کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا وجوب شیء ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا ضد خاص کا؟ مشہور کے نظریہ کے ضد عام میں یہ ملازمہ پایا جاتا ہے کہ وجوب شیء اور حرمت ضد شیء میں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اقتضاء وجوب الشیء لحرمت ضدہ، کسی بھی چیز کا کہ واجب ہونے کا تقاضا ضد ہی کی ضمیر جا رہی شیء کی جانب، اس چیز کے ضد کے حرام ہونے کا مطلب اقتضاء سے مراد لازمہ۔ آیا ملازمہ پایا جاتا ہے کسی چیز کے واجب ہونے کے درمیان میں اور اس چیز کی ضد کے حرام ہونے کے درمیان میں، یا ملازمہ نہیں پایا جاتا؟ اس کے بارے میں بحث ہے۔ مثلا وجوب شیء سے مراد نماز، مثلا نماز، جبکہ اس کے ضد کیا ہے؟ ترک نماز، یا فرض کریں ضد مان لیں یا اکل و شرب، ٹھیک، کودنا، یہ سونا، نیند کرنا، یہ ضد ہیں کہ آیا نماز واجب ہوئی ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ترک نماز حرام ہے، اکل و شرب حرام ہے، نوم حرام ہے، یا تقاضا نہیں، یعنی اقتضاء یعنی ملازمہ عقلیہ۔ وقع البحث فی ان وجوب شیء هل یقتضی حرمت ضدہ او لا، سوال ہے یہ، اس بارے میں بحث واقع ہوئی ہے کہ آیا ایک چیز کا وجوب یعنی نماز کا وجوب، آیا وجوب نماز مثلا اقیم الصلاۃ سے جو کہ سمجھ میں آ رہا ہے، آیا تقاضا کرتا ہے حرمت ضد ہی کہ اس چیز کی ضد حرام ہو، او لا، یا ایسا کوئی تقاضا اس کا نہیں ہے، فقط وجوب شیء ثابت ہو رہا ہے، اس کے ضد سے قطع نظر ہے، اس کے ضد کے واجب و عدم واجب، حرام و غیر حرام کے بارے میں وضاحت نہیں ہو رہی، اس کا تقاضا نہیں کر رہا۔ اب یہ اس بارے میں بحث ہے، یعنی اب یہاں پہ دو قول ہوں گے، ایک یعنی مرحلہ اقتضاء کے تقاضا کرتا ہے کہ ضد کا، دوسرا ہے تقاضا نہیں کرتا، یا ایک تقاضا کرتا ہے ضد عام کا، دوسرا ایک تقاضا کرتا ہے ضد خاص کا۔ اب یہ جو حرمت ضد میں جو لفظ آیا ہے، ضد سے مراد کیا ہے؟ شیخ صدر فرماتے ہیں یراد بضد المنافی علی نحو یشمل ضد العام و ضد الخاصہ، ضد سے مراد ہے اس کے ساتھ جو تنافی رکھتی ہے، منافات، فرق ہے، وجوب نماز کا تنافی نیند رکھتی ہے، وجوب نماز کے ساتھ منافی ترک نماز رکھتی ہے، وجوب نماز کے ساتھ جو منافی رکھتی ہے اکل شرب رکھتی ہے، یہ یعنی وہ چیز جو تنافی رکھتی ہو اس چیز کے ساتھ اس طرح سے تنافی ہو کہ شامل ہو ضد عام کو اور ضد خاص کو۔ طلاب عزیز، یہ منافی دو قسم کی ہے، غور فرمائے گا اس پہ۔ ایک تنافی رکھنے والی چیز، فرق مثال ہماری ذہن میں رہے، وجوب نماز، اس کے ساتھ جو تنافی رہے ایک امر وجودی ہے، مثلا عقل ہے، کھانا پینا سونا، یہ نماز کے ساتھ تنافی رکھتے ہیں۔ تنافی کا مطلب حتم یا عدم الجمع، یعنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، نماز ہے تو یعنی نوم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شرب نہیں ہے۔ اب عقل و نوم و شرب
یہ تنافی وجودی ہیں جو نماز کے ساتھ وجوب نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک، اس تنافی وجودی کا نام ہے ضد خاص، امر وجودی. ٹھیک، یہ ضد خاص. اور دوسرا ہے اگر یہ دوسری قسم منافی کی امر عدمی یعنی ترک، یعنی ترک نماز، اس کو ضد عام کہا جاتا ہے وجوب شے کا، یعنی یہ ترک نماز ضد عام ہے. ٹھیک، یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اب ضد سے مراد کیا ہے کہ آیا نماز کے واجب ہونے کے درمیان میں اور اکل و شرب نہ ہونے کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے. آیا یہ بات ہے کہ ایک نماز واجب ہے تو ترک نماز حرام، یہ ثابت ہو رہا ہے یا ثابت نہ رہا ہے؟ یہ مراد. اب اقتضاء کی معنی جو اراد بالاقتضاء استحالۃ ثبوت وجوب الشیء مع انتفاء حرمت ضدہ. اقتضاء سے مراد اللہ بعزیز یہ ہے کہ ایک چیز کا کہ وجوب کا ثابت ہونا محال ہے جب اس کی ضد کا حرام ہونا منتفی ہو، یعنی جب اس کی ضد حرام نہیں ہے تو اس کا وجوب ثابت نہیں ہے. وجوب سب ثابت ہے جب اس کی ضد حرام ہو، یعنی نماز واجب ہے، دیکھیے اس کا ثابت نہ یہ ثابت تب ہے جب اس کی ترک نماز حرام ہو. اگر ترک نماز حرام نہیں ہے تو وجوب نماز کیسے ثابت ہوگی؟ سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من ان احدهما عین الاخر، چاہے اب بحث آتی ہے کہ سواء كان هذه الاستحالة، یہ یعنی وجوب شے کے ثابت ہونا محال ہونا یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ان کے درمیان میں کہ اگر حرمت کی نفی، حرمت ضد کی نفی نہیں ہے تو واجب ثابت نہیں ہوتا. یعنی عدم ثبوت وجوب کے درمیان میں اور حرمت ضد کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے. یہ ناشئتن تین طریقوں سے پیدا ہوتا ہے. ناشئتن من ان احدہما عین الاخر، یعنی دونوں میں سے وجوب شے اور ضد شے ایک دوسرے کا کیا ہیں؟ عین ہیں، یعنی یہ اقتضاء مطابقیہ اس کو کہا جاتا ہے. او من ان احدہما جز الاخر، یا دونوں میں سے ایک دوسرے کا جز ہے، اس کے ضمن میں ہے، اس کے ضمن ہے، یہ اقتضاء تضمنی کہا جاتا ہے. اس کو اقتضاء مطابقی تضمنی. او من الملازمۃ، یا اقتضاء التزامی پایا جاتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، ایک ہے تو دوسرا اس کا لازمہ ہے. اس کے بارے میں یہ تین چیزیں ہیں، تینوں کے بارے میں بحث رونما ہوگی. والمشہور فی ضد العام هو القول بالاقتضاء، جب تک ضد عام کی بات ہے تو ضد عام آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا وہی یعنی ترک نماز، کہ ضد عام کے بعد مشہور کا نظر هو القول بالاقتضاء، اقتضائیت پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وجوب شے تقاضا کرتا ہے، بالکل تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد حرام ہو. وَإِنْ اچھا اب یہ ہے وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي وَجْهِهِ، اب اقتضاء کس طرح سے ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تین طرح سے اقتضاء ہے کہ مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ. فقال البعض، اب اس وجہ اقتضاء کی وضاحت فرماتے. فقال البعض، پہلا قول یہ ہے کہ انہو، یہ اقتضاء بملاک العینیت، کہ عینیت کے معیار کی بنا پہ ہے. عینیت مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یعنی اگر شارع مثلا نماز کے بارے امر کرتا ہے تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک وجوب فعل کو جعل کرتا ہے، دوسرا حرمت ترک فعل کو جعل کرتا ہے. یعنی وہی چیز جو شارع نے وجوب کے لیے جعل کی ہے وہی معیار و ملاک ہے اس اقتضاء کے لیے، اقتضاء ضد عام کے لیے. وہ غریب شیء، یہ بعض کا قول بالکل عجیب ہے. کیوں؟ لأن الوجوب غیر التحریم، کس طرح جب وجوب تحریم کے علاوہ ایک مصلحت ہے، دوسرا مفسدہ ہے، ایک محبوبیت ہے، دوسرے مفسدیت ہے، تو کیسے مولا ایک امر کے وجوب کی دلیل کے ذریعے سے تحریم کو ایجاد کر سکتا ہے؟ فکیف یقال فی العینیت، بس کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں عینیت پائی جاتی ہے کہ وہی چیز جو وجوب دلیل وجوب کی ہے اسی سے آپ تحریم کو ثابت کر رہے ہیں؟ ممکن نہیں. وقد یوجہ ذالک تارۃ، اس کی توجیہ بیان کی جاتی ہے ایک یوں کہ بان وجوب الشیء عین
عین حرمت ضد العام فی مقام تاثیر لا عینہ فی عالم الحکم الارادت ہے کہ ایک دیکھیے ایک حکم جعل کرنے کا مرحلہ ہے، دوسرا مقام امتصال کا ہوتا ہے جو کہ جس کو عالم تاثیر کہا جاتا ہے. ایک چیز کا واجب ہونا یہ بالکل یعنی تقاضا کرتا ہو، عین ہو یعنی تقاضا کرتا ہو اس کے ضد عام ہونے کا، یعنی اقیم الصلاۃ کا تقاضا یہ ہو کہ ترک نماز حرام ہے، یہ ہے مقام تاثیر. مقام امتصال میں ایسے ہے کہ آپ جب اقیم نماز انجام دے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ کے لیے آپ ترک نماز کو انجام نہیں دے رہے، ترک نماز آپ پر حرام ہے. یہ مقام امتصال میں لا عین یعنی عین وجوب شیء حرمت ضد عام کے عین نہیں ہے مقام حکم ارادہ میں. اچھا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ حرمت کے مفسدہ ہے، محبوبیت ہے، وجوب کے محبوبیت ہے، مصلحت ہے، اور یہ دونوں آپس میں تنافی رکھتے ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے مقام جعل حکم و ارادہ میں. فکما جس طرح ان حرمت ضد العام تبعد عن ذلك وجوب شيء يبعده عن ضد العام بنفس مقربة نحو الفعل ومحركته اليه. بس جس طرح کہ ضد عام کہ حرمت بعید بناتی ہے اس کو، اسی طرح سے ایک چیز یعنی جب ضد عام کے حرام ہونے کی ہے، جب ضد عام حرام ہے تو یہ اس کو بعید دور کر رہی ہے، اسی طریقے سے ایک چیز کا واجب ہونا بعید کرا دے رہا ہے اس کو ضد عام سے، اسی مقربت کی بنا پہ. کون سے مقربت؟ جو اس فعل کی جانب ہے اور اس فعل کی جانب محرکیت ہے اور مکلف کو وادار کیا جا رہا ہے کہ اس فعل کو انجام دے. وتارۃ اخری دوسرا مرحلہ ہے ایک اور مذاق کے بأن النہی عن الشیء عبارۃ عن طلب نقیضہ. دوسری توجیہ یوں بیان کی گئی ہے کہ نہیں کسی چیز کے بارے میں، نہیں کا مطلب ہے طلب نقیض، یعنی اس کی نقیض کو آپ طلب کر رہے ہیں. نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جو اصل چیز ہے اس کی نقیض کو طلب کر رہے ہیں. یعنی فرق نہیں سے آپ یہ طلب کریں ترک نماز کو، فالنہی عن ترک، بس ترک نماز سے نہیں عبارت بیان ان طلب نقیضی. آپ طلب نقیض کیا؟ وہ الفعل ہو انجام دینا، یعنی آپ کیا کریں، یعنی ترک نماز کو آپ طلب کر رہے ہیں یعنی وہ انجام دینا. فصح بس صحیح ہے، یقال یوں کہا جائے کہ ان الامر بالفعل عین النہی عن ضد العام. بس اس بنا پہ صحیح ہے کہنا کہ کسی چیز کے بارے میں امر کرنا وجوب کے بارے میں وہی نہیں ہے ضد عام کی، یعنی اقیم الصلاۃ وہی ہے لا تترک الصلاۃ. شیخ صدر فرماتے یہ جو تو دو تبیینات بیان کی گئیں وہ یورا دو علت توجیہ الاول ہے. پہلی جو توجیہ بیان کی گئی کہ وجوب شیء عین حرمت ضد عام ہے مقام تاثیر میں، مقام جعل حکم و ارادہ میں نہیں ہے، یہ توجیہ اول تھی. اس پہ اشکال بیان کیا گیا ہے. اشکال یوں ہے طلاب کرام عزیز کہ اچھا پہلی صورت درست نہیں ہے، وہ یہ کہ انہ لا یفی باثبات حرمت ضد حقیقتاً، کہ یہ توجیہ اول کافی نہیں ہے، وفا نہیں کرتی، تکمیل نہیں کرتی کہ آپ حرمت ضد کو ثابت کر سکیں بطور حقیقتاً. اچھا کیونکہ کسی چیز کا وجوب اگرچہ مقام تاثیر میں حرمت ضد عام ہے لیکن یہ مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ ضد عام کی حرمت کو ثابت کیا جائے خود امر سے، اسی امر سے جس نے تعلق پیدا کیا ہے کسی معین چیز کے ساتھ، معین فعل کے ساتھ. کیونکہ حرمت ضد عام سے مراد اس مقام میں جعل شرعی ہے جو کہ اس تبیین اول سے ثابت نہیں ہو رہا. وعلی التوجیہ الثانی، اور دوسری توجیہ کیا تھی کہ نہیں طلب نقیض ہے. یہ اشکال یہ کہ بیان یرجع الی مجرد، یہ فقط یعنی مجازن ہے، اس کا فقط اس کے بعد کا نام فقط ہے، اس کا نام ایسے رکھا ہے، حقیقت ایسے نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان النہی عن شیء معناہ الزجر عنہ، کہ نہی عن شیء کا معنی کیا ہے؟ اسے روکنا. لا طلب نقیضہ، یعنی معنی اصل کیا ہے؟ روکنا ہے اس چیز سے، نہ کہ آپ اس کی نقیض کو طلب کریں. طلب شلب نہیں ہے اس میں، ٹھیک. وقال البعض، یہ دوسرا کہ کیفیت کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ
अन्नहु यानी इक्तदा बेमिलाक जुज़इयत व तज़म्मुन, जुज़इयत के मेयार पर है। क्यों? इस बिना पे लिअन्नल मुराद मुरक्कब मिन तलबिल फ़िल वल मन मिन तर्क, चूंकि माफ कीजिए लिअन्नल वुजूब, चूंकि वुजूब मुरक्कब है, उसका एक तलब फ़िल है यानी नमाज को मांगा जा रहा है, दूसरा तर्क नमाज को मन किया जा रहा है, इससे मन मिन तर्क। व तक़द्दम फ़ी बहस दलालत अल-अम्र अला अलल वुजूब इब्ताल दावा तरक्कुब फिल वुजूब अलहदा नवे, और हल्के सानिया में ये बात बयान हो चुकी है कि अब इस बारे में यानी दलालत अम्र की जो वैसी उसमें ये बयान हुआ कि अम्र की दलालत है कि वजूब पर, इसमें ये बयान हुआ कि बातिल है कि आप तरक्कुब के कायल हो जाएं वजूब में, कि वजूब यानी दो चीजों से मुरक्कब है, एक तलब फेल से, दूसरा मन तर्क से, इसको महाल होने को साबित किया गया बाद में होने को। वकाल अलबाज, तीसरा कौल अन्नो बेमिलाकल मुलाज़म से इक्तजा यानी वजूब शय का तकादा ले हुर्मत ज़िद्दी के लिए मुलाजमे के लिए यानी इक्तज़ा इल्तिज़ामी। वज़ालिका क्यों है ये? लिअन्नल मौला बाद अम्रिही बिल फ़िल, इसके बाद मौला ने हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़ें, ठीक है। यस्तहील महाल है कि युरक्कस फ़ी तर्क, महाल है कि मौला उसको तर्क करने की इजाजत दे, तर्क करने की, जब हुक्म दिया कि नमाज अंजाम दे, अब ये नहीं मौला कर सकता कि आपके लिए नमाज को तर्क करना जायज है, नहीं। वायदा मुतरकी से और इजाजत ना देना, इजाजत तर्क का महाल होना युसावी तहरीमा, जब इजाजत नहीं है तो मतलब यह कि हराम है तर्क करना। वल जवाब यह है कि अन्ना अदम तहरीम तरकी से फिर तर्क के तर्क में इजाजत ना होना यानी तर्क नमाज में इजाजत ना होना, ये युसावी को सबूत हुक्म इल्जाम साबित होता है कि वजूबी नमाज साबित है। वह हुआ कमा युलाइम तहरीम तर्क कदा, ये जिस तरह से तर्क के साथ तर्क के हराम होने के यानी वजूब शय माफ कीजिए, वह हुआ यानी आदम तरकीस, जिस तरीके से मुनासिबत रखता है, मुलाजमा रखता है हुर्मत तर्क नमाज के साथ, कज़ालिक युलाइम इजाबल फेल, उसका मुलाजमा के फेल वाजिब है। नतीजे फला मुजबल इस्तिक्शाफी तारीम, बस कोई सबब नहीं बनता जो ये साबित कर सके कि तर्क हराम है। तो अल्लाह बिकराम अजीज आज का दर्स अपने किताब को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।